اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ ہے قرآن پاک میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 280۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر کوئی تنگ دست قرض دار ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی ہے، اور صدقہ ہی کرو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ تم سمجھ لو۔ ان آیات سے پہلے جن آیات کا ذکر ہے اس میں سود کی حرمت کا ذکر ہے اور سود خوروں کے انجام بد کا اور محشر میں ان کی رسوائی کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پھر آگے فرمایا اگر جو اللہ اور رسول اور یوم آخرت پہ ایمان لائے تو وہ سود سے توبہ کر لے، اس صورت میں وہ اپنے اصل مال یعنی راس المال کا مالک ہے اور سود نہیں لے گا۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود مٹھاتا ہے، سود والے مال کو بے برکت بناتا ہے، اور ایسا جو سود والا مال ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ صدقات بڑھاتا ہے، صدقات والے مال میں برکت ہوتا ہے اور وہ اللہ کی خوشنودی کا باعث ہوتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہو اور وہ آپ کا قرض دار تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ آپ اس کا قرض بھی اگر معاف کر دے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ قرض کے بارے میں دو احادیث بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک حدیث مسند احمد میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مفلس قرضدار کو مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اتنی رقم کے ثواب کا صدقہ ملے گا جتنی اس قرضدار کے ذمہ واجب الادا قرض ہے، اور یہ حساب میعاد قرض پورے ہونے سے پہلے دن تک کا ہے، اور جب وہ میعاد جو مقرر کیا تھا وہ پورا ہو جائے اور وہ شخص وہ قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو اس وقت اگر کوئی مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اس کی دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ مزید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو یا اس کی مصیبت دور ہو تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست قرضدار کو مہلت دے۔ تو یہ تو ہے قرضدار کو مہلت دینے کے بارے میں۔ اب آج ہمارا گروپ ڈسکشن جو ہے وہ مولانا مودودی کی اس کتاب کے دو چیپٹرز ہیں، ایک اصلاح کی عملی صورت اور ایک ضمیمہ ہے، کسی نے سوال بھیجا ہے اور مولانا صاحب نے اس پہ تبصرہ کیا ہے۔ تو جو پہلی پریزنٹیشن ہے وہ ہے محترم ڈاکٹر عبدالحفیظ کاردار بھائی کی۔ عبدالحفیظ کاردار بھائی یورولوجسٹ ہے اور وہ پیما صوبہ پنجاب کے سابق صدر رہ چکے ہیں،
بیمار مرکزی شورا کے رکن بھی ہے، تو وہ اپنی پریزنٹیشن شیئر کرے گا 10 منٹ کے لیے انشاءاللہ. اس کے بعد دوسری پریزنٹیشن ہوگی اور پھر سوال و جواب کا حصہ ہوگا. عبدالحفیظ کاردار بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضیاء بھائی نے جو میرا تعارف کرایا ہے کہ میں پیشے کے اعتبار سے یورولوجسٹ ہوں، تو ایک یورولوجسٹ جتنی فائنانس کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے، اور وہ جو میں نے مولانا کے اس چیپٹر اس پورشن سے میں نے پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فرماتے کہ اب تک جتنی ہم ڈسکشن ہوئی اس میں عقلی اور نقلی حیثیت سے یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ سود ایک غلط چیز ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے سود کو حرام کیا ہے. لیکن اس کے بعد کویسچن یہ آتا ہے ہمارے سامنے کہ کیا سود کے بغیر کام چل سکتا ہے، اور اس کا متبادل جو صورت نظام ہوگا وہ قابل عمل بھی ہے یا نہیں ہے. اور پھر اس کے بارے میں جو سوالات اٹھتے کہ کیا وہ جو متبادل نظام مالیات پریزنٹ کیا جائے گا وہ پریکٹیکل ہوگا بھی نہیں. اور دوسرا اس کے بارے میں وہ اس کا جو لوگ ذہن میں کویسچن آتا ہے کہ وہ جو متبادل الٹرنیٹ نظام ہے اس کی ایک پوری صورتحال ہمارے سامنے ایک پریکٹیکل ایگزامپل کی شکل میں ہو تو پھر اس کو فالو کیا جا سکتا ہے. لیکن مولانا کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں صرف جو بھی اقدامات یعنی غلط اور صحیح کا فرق کو ڈیفرینشیٹ کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو عملی اقدامات ہیں جو ہمارے پیش نظر اس کا ایک نقشہ ہے وہ ایک کاغذ کے اوپر ایک اس کا آؤٹ لائن پریزنٹ کر دیا جائے. لیکن عملی جو صورتحال ہے وہ اس کی پلسز اینڈ مائنسز اور اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ تو اس وقت ہوں گے جب اس نظام کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور یہ کہ اگر اس کو ہم سائیڈ بائی سائیڈ اس نظام کے جو پریزنٹ رننگ نظام ہے اس کے ساتھ کریں گے اور انتظار کریں گے اس کی جو ریئل ہمارے پاس بینیفٹس اور فروٹس آ جائیں تو پھر اس کو اڈاپٹ کیا جائے، تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا. واٹ ہی پروپوزز از کہ پہلا جو اسٹیٹ ہے اسلامک اسٹیٹ کو سود کے نظام کو ازرو قانون بند کر دیا جائے. اگر اس کو ازرو قانون بند کر دیا جائے تو اس کے لیے جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو آٹومیٹیکل وہ جو ہم جو پلانز پروپوز کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں اس کی عملی صورتیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی. پہلی یہ ہم ابھی تک ڈسکس کر چکے ہیں کہ مذہبی حیثیت سے سود حرام ہے. نمبر 2، جب اس کو ملکی قانون کی حیثیت سے ممنوع اور کل عدم قرار دے دیا جائے، اور ساتھ پھر اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے لکھنے والے اور گواہ بننے والے کو گواہ بننے کو ایک فوجداری جرم قرار دے دیا جائے، اور یہاں تک کہ اس کے لیے یہ ہے پروف ہے ہسٹری سے کہ ان کے لیے قتل اور ضبطی جائیداد کی سزائیں بھی پروپوز کی گئی ہیں. جب یہ ہو اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ جو ہے اس کو پھر اس کے تیسری کہ زکوٰۃ کو فرض قرار دے دیا جائے جو کہ پہلے سے فرض ہے، تو حکومت کے ذریعے سے اس کو اکٹھا کرنے اور اس کو تقسیم کرنے کا نظام وضع کیا جائے تو پھر ایک متبادل الٹرنیٹ ہمارے سامنے آئے گی. ان 3 چیزوں کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے موجودہ جو لوگوں کو جو صورتحال کے سود کے انسداد کے نتائج اور جو اجتماعی سرمایہ کی موجودہ صورتحال میں کو ایک درست اور صحیح صحت بخش صورتحال کی طرف پرپوز کیا جائے تو حالات بدل جائیں گے. موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ سرمایہ کو جو اکٹھا کرنے کے لیے جو بندے کے 2 ریزنز ہوتی ہیں، ایک بندے کی جو فطری طور پر ایک بندے میں کیا کہتے ہیں بخل کا میلان ہوتا ہے، اور دوسرا جمع مال اس کو پیسے کو
जमा करने के लिए बंदे के अंदर एक खौफ होता है, या इस खौफ को प्रेजेंट सिचुएशन में एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है कि जब तुम्हें ऐसी सिचुएशन हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो, या तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तो तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। उस जरूरत वक्त तक के लिए इसको अपने पैसे को पसंदाज करो। और दूसरी तरफ यह है कि उसे इस तरफ एनकरेज किया जाता है कि जो भी तुम बचाते हो उसके ऊपर इतने % आपको प्रॉफिट दिया जा सकता है। और जब एक जो स्टेट का सिस्टम होगा ज़कात के निज़ाम को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करेगा, उसके नतीजे में लोगों को ये रीश्योरेंस हो जाएगी कि जब तुम्हारी ऐसी सूरत हाल हो, खुदा न खासा तुम्हें इसकी ज़रूरत हो इमरजेंसी में या किसी ज़रूरत के वक्त में, तो जो स्टेट का जो दारुल माल है वो आप तुम्हारी मदद के लिए पीछे खड़ा होगा। एक पूरा सिस्टम है जहाँ पे ज़रूरतमंदों के लिए एक जो सरमाया मौजूद होगा। और दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ जो उसको लालच दिया जाता है कि जो तुम्हारी जो बचत होगी उसके ऊपर इतने % बेनिफिट दिया जाएगा। अगर कानूनी तौर पर इसको मना कर दिया जाएगा, सूद और फिक्स्ड उसको जो प्रॉफिट को, तो नतीजतन दूसरा दरवाजा भी बंद हो जाएगा। ऐसे तौर पर बुखल अंदाजी और जो क्या कहते हैं पैसे को ज़र अंदाजी के जो गैर फितरी जो असबाब और महरकत जब ख़त्म हो जाएंगे, तो मौलाना ये फरमाते हैं कि लोग दिल खोल कर खुद भी खर्च करेंगे, यानी बचत की बजाय उसको स्पेंड करेंगे। और फिर नादार अफराद को, चूँकि उनके पास वो ज़कात पूरी की पूरी अदा की जाएगी, तो नादार अफराद को इस ज़कात के ज़रिए से उनकी ज़रूरियात बहम पहुँचाई जाएंगी। पहली सूरत में क्या होता है कि जब हम अपनी जो सेविंग्स है उनको रोक रखते हैं इस लालच में कि हमें उससे 12% मिलेगा, 18% मिलेगा, जब वो सेविंग हम रोक रखते हैं तो वो जो सरमाए की सर्कुलेशन होनी है और वो सरमाया जो है सर्कुलेट नहीं होता, उसके नतीजे में जो अवेलेबल वो होती है हमारे पास ज़राए बिजनेस के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, हमारी एग्रीकल्चर के लिए, वो अमाउंट कम से कम होती जाती है। एज अ रिजल्ट जो सर्कुलेटिंग सरमाया होता है वो कम होता है। और लेकिन अगर इस को हम बंद कर देते हैं तो एज ए रिजल्ट वो जो सर्कुलेटिंग जो सरमाया होगा जो बचाए एक तरफ रखने के, वो अगर मार्केट में आएगा, सर्कुलेट होगा, उसके नतीजे में द अवेलेबल जो होगी ज़राए जो कि ज़्यादा होंगे, इस वजह से लोगों के बिजनेसेस में अवेलेबिलिटी सरमाए की ज़्यादा होगी, लोगों के बिजनेसेस बढ़ेंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। और जब ये बिजनेस चलेंगे, फैक्ट्रीज चलेंगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फिर प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा। और नतीजा ये है कि जो ओवरऑल मार्केट में जो अमाउंट ऑफ जो सर्कुलेटिंग मनी होगी वो ज़्यादा होगी और रेल पेल होगी। तो एज ए रिजल्ट वो जो क्या कहते हैं जो सरमाए की कमी है वो कम हो जाएगी। मौलाना जी लिखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में कुछ लोग तो अपनी पैदाइशी अफ्ताद तबा की बिना पर वो सेविंग्स करते रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग आमदनियों की कसरत और माशरे की आम आसूदगी के बायस मजबूरन पसंदाजी करेंगे, सेविंग करेंगे, क्योंकि ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ वेल्थ विल बी मोर, इस वजह से वो होगा। और वो मौलाना कहते हैं उस वक्त ये जो सेविंग्स होंगी ये बुखल या लालच की बिना पर नहीं होगी, बल्कि इस बिना पर होंगी कि लोग अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा कमाएंगे और फिर जायज़ मदाद में दिल खोल कर खर्च करने के बाद भी उनके पास बहुत सारा सरमाया बच जाएगा। इस बची हुई दौलत को अब ये जो माहौल मौलाना बता रहे कि पैदा होगा, इस बची हुई दौलत को लेने वाला कोई मोहताज आदमी उनको न मिलेगा, इसलिए
وہ جو ہے ان کے پاس سیونگز ہوں گی تو پھر وہ اچھی کنڈیشنز کے اوپر حکومت کو دیں گے اور وہ صنعت کے لیے اور تجارت کے لیے اور یہاں تک کہ مولانا کہتے ہیں کہ اس کو دوسرے ملکوں کو دینے کے لیے بھی وہ اویلیبل سرمایہ ہوگا. ایز اے رزلٹ پورا معاشرہ جو ہے وہ خوشحال ہوگا. اور مولانا نے کہا کہ پھر اس صورتحال میں نئے نظام میں انڈیویجول کی ضرورت کے لیے جو اس کو ضرورت پڑے، پریزنٹلی یہ ہوتا ہے کہ اس کو صرف انٹرسٹ کے اوپر ہی ملتا ہے بینک سے، اور ارسپیکٹو آف کہ اس شخص کی جو ضرورت ہے وہ جائز ہے، اس نے نمود و نمائش کے لیے کرنا، یا اس کے گھر پہ کوئی بڑا شخص ان کا رشتہ دار مرا ہوا ہے اس کو دفنانے کے لیے اس کے جو کفن کے لیے ضرورت ہے، اس سے موجودہ سسٹم میں بینک کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، اس کو یہ پیسے کے اوپر بہرحال انٹرسٹ کے تحت اس کو واپس کرنا پڑے گا. اور ایز اے ریزلٹ جو شخص اس قرض میں اس جال میں پھنس گیا پھر اس کے واپس نکلنے کی کوئی صورتحال نہیں ہوگی. لیکن اس میں مولانا فرما رہے کہ یہ جو ہے انڈیویجول کے لیے جو لون دینے کے لیے جو قرض حضرہ کے لیے سوسائٹی ایسی ڈیولپ ہوگی کہ اس کے نیبر میں اس کے سراؤنڈنگز میں لوگ اللہ کی رضا کے لیے اور اس اوورآل معاشرے کی خوشحالی کے لیے اس کو قرض دینے کے لیے قرض حسنہ دینے کے لیے اس کے لیے وہ آمادہ رہیں گے. اور مولانا نے کہا کہ صورتحال میں اگر اس شخص کو کوئی نہ دے تو بیت المال اس کو یہ دینے کے لیے ریڈی ہوگا، اور بیت المال اس کی نہ صرف حاجت پوری کرے گا بلکہ مولانا کہہ رہے کہ یہ ان کا ایسا محکمہ اخلاقی حفظان صحت کے محکمے کو اس انسیڈنس کی اطلاع دی جائے گی، جیسے کہ کہیں پہ کوئی ایپیڈیمک ہو جائے تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے وہ کیا کہتے ہیں اقدامات کیے جائیں. اسی طرح وہ محکمہ ایک سال اخلاقی نظام میں وہی اس طرح پیدا کر دے گا جیسا ایز تعاون کے وقت کسی واقعے کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اس سوسائٹی میں لوگ جو ہیں اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس لیول تک چلے گئے ہیں کہ وہ ایک شخص کو اس کی جو جائز ضرورت کے لیے قرض حسنہ دینے کے لیے تیار نہیں. تو اس کے بعد مولانا فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ جو لوگوں کو اپنے کاروباری ضرورت کے لیے جو قرضے چاہیے ہوتے یعنی شارٹ ٹرم لونز یا اس طرح جو ہنڈیاں ایکسچینج کی جاتی ہے، اس صورت میں بینک ان کے اوپر انٹرسٹ لگاتے. لیکن مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو پریزنٹ جو سسٹم وہ پروپوز کر رہے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بینک کے پاس جو رقوم جو ہے ڈپازٹ یا امانتیں پڑی ہوں گی وہ اس میں تاجروں کا اپنا بھی لاکھوں روپیہ نان انٹرسٹ بیسس پر رکھا ہوگا، تو وہ بینک ان کو نان پروفٹ بیسس کے اوپر دے گا. ایز اے ریزلٹ ان کے پاس تاجروں کے پاس اور وہ جو بزنس مین ہیں ان کے پاس انف منی ہوگی کہ وہ اس کو بزنس میں لگائیں. ایز اے ریزلٹ آف دس بزنس زیادہ چلے گا، مور اس میں سے بینیفٹ آئے گا اور ان کے پاس ایکسٹرا منی ہوگی اینڈ they will bring it back to the banks. ایز اے ریزلٹ آف دس جو سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے گا. انہوں نے کہا کہ بینک جو ہے اگر ان کے پاس ان کے اپنے جو بینک کے سسٹم کے کہہ رہے خلاف ہم نہیں ہیں، ہم خلاف اس لیے ہیں کہ بینک ان کے اوپر جو انٹرسٹ بیس سسٹم کر رہا ہے اس کو اگر نکال دیا جائے تو بینکنگ وہ محکمے کو ایسے ہی رہنا چاہیے. اور ان کی ضروریات کیسے پوری ہوگی اس کے لیے وہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. جو ان کے پاس لوگ نان انٹرسٹ والا اپنے سیونگز رکھیں گے اس کے اوپر وہ ایک سرٹن اماؤنٹ منتھلی یا 6 منتھلی ان کے اوپر ایک فی جو اس کے اوپر عائد کر سکتے ہیں، جو سرٹنلی جو سود کی نسبت بہت کم ہوگی اور لوگ اس کو خوشی سے گوارا کریں گے اور اس بنا پر وہ بینکنگ سسٹم کو کنٹینیو کر سکتے. تیسری انہوں نے کہا کہ جو گورنمنٹ کو
اپنے ایمرجنسی سچویشن میں یا جو نان پروفٹ میکنگ ضروریات کے لیے یعنی پبلک کے لیے کوئی ڈیم بنانا ہے یا کوئی ایسی چیز بنانی ہے تو ایسی صورت میں بھی حکومت کے پاس جو لوگوں کے پاس جتنے ان کے جائز ذرائع سے سیونگز ہوں گی جیسی حکومت اس بات کا اعلان کریں گی تو معاشرہ ایسا صالح ہو جائے گا کہ افراد ادارے کے پاس خود بخود لا کر چندوں کو ڈھیر لگا دیں گے اور ایز اے ریزلٹ لوگ اگر اس ذرائع سے حکومت کو اپنی ضرورت پوری نہ ہو سکے تو لوگ ان سے خود مانگے گی تو لوگ قرض حسن کے طور پر بھی حکومت کو دے سکتی ہیں لیکن یہ نہ بھی ہو سکے تو حکومت زکوٰۃ اور خمس کی رقم استعمال کر کے اپنے ان ذرائع کو پورا کر سکتی ہیں اور آخر میں مولا کہہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے لیے آپ کو بین الاقوامی قرضے مولانا کہا کہ موجودہ صورتحال میں جب نیا سسٹم ہم لگائیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انٹرنیشنل لونز نہ لیں اپنے اس سسٹم کو ہم اس طرح ڈیولپ کریں کہ ہمارے پاس بجائے ضرورت لوگوں سے لینے کے ہمارے پاس اتنی اپنی سیونگز ہو جائیں کہ لوگوں کو ایک ماڈل پریزنٹ کرنے کے بعد ہم ایسی پوزیشن میں ہوں کہ ہم دوسرے ملکوں کو بھی یہ اپنا نان پروفٹ بیسس کے اوپر شیئر کر سکیں ایز اے ریزلٹ باقی دنیا بھی اس سسٹم سے مستفیض ہو سکے. میرا اس میں جو ریزرویشن یہ ہے کہ مولانا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک قانون کے ذریعے سے ایک دم بند کر دیا جائے اور پھر سارے لوگ جو ہیں اس کے اوپر تیار ہو جائیں گے. اس کرنے کے لیے پریزنٹ سچویشن میں لکس ویری ویری ڈیفیکلٹ کہ سارے لوگ جو سارا سرمایہ لے آئیں گے اور سچویشن ایسی گرین اور پازیٹیو ہو جائے گی جیسا مولانا پوز کر رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ ایک طرف اس کو کیا کہتے ہیں پریزنٹ سسٹم کو روک دیا جائے اور لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ اس لیجسلیشن کے ذریعے سے سارا جو ہے انٹرسٹ بیسڈ بزنس سسٹم بند کر دے اور جو لوگوں کی طرف سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ سارا مارکیٹ میں سرمایہ آ جائے وہ بھی نہ آئے تو پھر نتیجہ ایک کیوس کی صورت میں نہ ہو. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. محترم ڈاکٹر عبدالحفیظ کاردار بھائی انہوں نے آپ کے سامنے یہ پریزنٹیشن رکھی کہ اگر سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے تو کیا غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے ذہن میں اور اس کے لیے کیا عملی اقدامات ہو سکتے ہیں. اور آخر میں انہوں نے خود یہ سوال بھی رکھا کہ اگر آج کے حالات پہ ہم مولانا ابوالعلا مودودی کا یہ جو ان کی خواہش ہے کہ ایک ہی آرڈر میں یہ سارا سودی نظام لپیٹ دیا جائے تو کیا اس کی یہ صورت کوئی کارگر ہو سکے گی یا نہیں. اس سوال کا جواب آخر میں پروفیسر محمد ایوب صاحب دیں گے. اب دوسرا پریزنٹیشن جو ہے وہ اصل میں ایک صاحب نے جب مولانا کی یہ کتاب پڑھی تو اس نے ایک سوال نامہ بھیجا مولانا مودودی کو اور ان کے درمیان بھی پھر جو خط و کتابت ہوئی وہ اس موضوع پہ ہے کہ کیا تجارتی قرضوں پہ سود جائز ہے. تو یہ پریزنٹیشن کرنے والے ہیں ہمارے ینگ ڈاکٹر بشیر اللہ جو ایوب میڈیکل کالج اسلامی جامع طلبہ کے ناظم رہے اور آج کل پیما خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے پریزیڈنٹ ہے. محترم ڈاکٹر بشیر اللہ صاحب. جی اس کے مائک میں کوئی پرابلم ہے ابھی ودود صاحب اس کو کال کرتا ہے. چلیں دی مین ٹائم ہم کچھ ڈسکس کریں کیا. ہاں چلو وہ جو سوال کیا عبدالحفیظ کاردار صاحب نے اور 2 چیٹ بھی آئے ہیں میرا خیال میں.
ایمان ہائی وے. اوکے, تو یہ سوال عبدالحفیظ کاردار صاحب نے کیا. سر جی ان کا خیال تھا کہ اگر فوراً ایک آرڈر کے ذریعے سارا چلیں سودی نظام وہ میں نے سن لیا. میں نے شاید کوئی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. تو مولانا علیہ الرحمہ نے کتاب ایک بہت عرصہ پہلے تقریباً 70 سال پہلے تو لکھی گئی. اس وقت جو انہوں نے یہ ایک اپنی جو انہوں نے بات اہم لکھی کہ ایک سسٹم کو ختم کر کے دوسرا سسٹم شروع کیا جائے گا تو پھر اس کے اچھے نتائج کی توقع ہے, اور بات یہی صحیح ہے. لیکن جو صورتحال جس طریقے سے یہ سودی نظام نے پورے جکڑ لیا ہے پوری دنیا کو, اور خاص طور پر ایسے ممالک کو جنہوں نے پہلے اتنے قرضے لیے, اور ہم سب جانتے ہیں پاکستان کی کیا صورتحال ہے, نہ وہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر جا سکتا ہے. تو اس صورت میں کیا ہو, تو یہ بالکل ایک اہم بات ہے, اور مولانا نے بالکل بجا فرمایا کہ جب تک ایک سسٹم کو یعنی سعودی نظام کو منع نہیں کیا جائے گا, اس کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جائے گا, تو پھر اس کا آلٹرنیٹو کیسا آئے گا. چنانچہ ہمارے آئین میں یہی تقاضا تھا, قرآن کا تو ہے ہی ہے کہ ٹو ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل, جیسے کہ آئین کی آرٹیکل 38F کہتا ہے. لیکن جنرل مشرف کے دور میں ایک انفارچونیٹ یہ چینج آئی کہ انہوں نے یہ ایک فیصلہ کر لیا کہ جی دونوں سسٹم ساتھ ساتھ چلیں گے. تو اکارڈنگلی اسٹیٹ بینک سے کہہ دیا گیا کہ جی آپ اسلامی بینکاروں کو بھی بینکوں کو بھی لائسنس دیں اور دونوں کام چلائیں. تو وہ نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ 2002 میں یہ فیصلہ ہوا. 2002 سے آج 20 سال گزر گئے, اور اب 20% کے بقول اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے ہم پہنچے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اتنی تگ و دو کے بعد بھی ہم 80% حد تک جو ہیں وہ اسی سودی بنیادوں پہ چل رہے ہیں, اور وجہ اس کی وہی ہے جو مولانا نے جو فارمولہ بتایا تھا اس سے ہٹ کے کام ہوا. اب بات یہ ہے کہ اس کا حل کیا اوور نائٹ ہو سکتا ہے, یا صرف ایک قانون ایک بن جانے سے, تو یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اس کی کوئی حد ہے, کوئی ٹائم تو ہو نا. یہ 1973 کے آئین میں رکھا گیا, اس سے پہلے 56 کے آئین میں, پھر اسلامی ذاتی کونسل, اس کے بعد فیڈرل شریعت کوڈ 1988 میں شروع ہوئی. تو یہی وہ فیصلے ہوتے گئے, اور کہتے جی بڑا مشکل ہے, ذرا اور تھوڑا سا ٹائم دے. تو کرتے کرتے یہ صورتحال ہو گئی کہ اب ہمارے جو گورنمنٹ کا جو ریونیو ہوتا ہے تقریباً اس کے 50% کے برابر ڈیٹ سروسنگ میں جاتا ہے, قرضوں کی ادائیگی میں. اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ جو ادائیگی ہوتی ہے وہ صرف ڈومیسٹک قرضوں کی حد تک صرف سود کی ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے. پرنسپل کو کبھی بھی پے نہیں کیا جاتا, اس کو رول اوور کیا جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں آپ کہ ہمارے جو ڈومیسٹک قرضے ہیں وہ سب سے بڑی مشکل ہیں. عام ہم سمجھتے ہیں نا کہ بیرونی قرضے تو ہے ہی ہیں, لیکن ڈومیسٹک قرضے کا مسئلہ جو ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس پر سود بہت زیادہ ہے. آج کل آپ جانتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کا جو اپنا ریٹ ہے, بیس ریٹ, وہ 16 ہے, بلکہ 17 ہو گیا شاید, اور اس کے اوپر پھر بینکوں کا ریٹ ہے. اور جو امینڈمنٹ آئی 2021 میں اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کے ایکٹ میں, اس کے تحت اب اسٹیٹ بینک نے گورنمنٹ کو لون نہیں دینا, دے ہی نہیں سکتا, بلکہ یہ جو سودی جو کمرشل بینک ہیں وہ دیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اتنا زیادہ سود ہے, اور لوکل قرضوں کے اوپر گورنمنٹ کبھی بھی جو پرنسپل ہے وہ پے نہیں کرتی, بلکہ اس پرنسپل کو رول اوور کر کے نئی ٹی بل ایشو کی جاتی ہے. اور جو سود ہے وہی اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے بجٹ کا تقریباً 50-55% ہے. اس کے بعد باقی ہمارا ڈیفنس کا مسئلہ ہے. تو ٹوٹل جو بچتا ہے وہ تقریباً 12-14% بچتا ہے. اسی میں کرپشن بھی ہوتی ہے, اسی میں کوئی تھوڑی بہت
ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، اسی میں سب کچھ ہونا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو تھا مولانا رحمہ کا کہ ایک سسٹم کو ختم کر کے، ختم سے مراد ہے غیر قانونی قرار دے کے لوگوں کو کہا جائے کہ اب اس سسٹم کے تحت آؤ، اور جس میں وہ پھر اسلامک لا کے مطابق ہے وہ نہیں ہوا. تو اب جو کچھ ہوا اس کے تحت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہا گیا جی ٹھیک ہے کہ آپ نے ربا سے ہٹ کے بات کرنی ہے، ربا کے بغیر ہے. تو اس کے دوسرے جو متبادل طریقے ہیں وہ وہاں ایک چینج آئی. مولانا کی کتاب سود آپ نے پڑھ لی پوری تقریباً، اب زمینیں تک پہنچ گئے، اور بھی اس زمانے کی کتابیں جو ہیں ان میں پڑھیں تو یہی لگتا ہے کہ مضاربہ کی بنیاد پر بینک پیسے لیں گے اور مضاربہ اور مشارکہ کی بنیاد پر آگے پیسے دیں گے، اور یہی اس کو ٹو ٹیئر سسٹم کہتے ہیں. اور اسی بنیاد پر ہی پہلے سوچا گیا، لیکن جب یہ باقاعدہ کام شروع ہوا پوری دنیا میں، نہ صرف یہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، تو پتہ چلا کہ مضاربہ کی بنیاد پر لوگوں سے پیسہ لیا تو جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بینک ول بی سرونگ ایز مضارب. بینک لوگوں کے سرمایے سے کاروبار کرے گا، اور اس کاروبار کا مطلب ہوگا کہ آگے پھر وہ بزنس کے لیے فائنانس کرے گا. لیکن اس فائنانس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ ساری کی ساری فائنانسنگ ہے وہ مشارکہ کی بیس پہ ہو یا مضاربہ کی بیس پر ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جو کسٹمر ہیں جو پیسہ لینا یا سرمایہ لینا چاہتے ہیں وہ مشارکہ چاہتے ہی نہیں، یا وہ لمبی مدت کے لیے نہیں چاہتے، وہ بریجنگ فائنانس چاہتے ہیں. وہ اپنے کوئی جیسے ڈاکٹر کا ایک پیشہ ہے، ان کو اپنا ایک اکوپمنٹ چاہیے، ایک مشینری چاہیے. اسی طرح ایک عام شخص ہے، اس کو اپنے کچھ چاہیے، سبزی والے کو اپنی دکان کے لیے کچھ چاہیے. تو جب یہ ہوا تو پتہ چلا کہ اور قرآن نے جو متبادل بتایا ہے وہ بھی مشارکہ نہیں ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، بے حلال کر کے ربا کو حرام کرا دیا گیا. تو بے کا مطلب ہوا کہ آیا اسلامک بینکس بھی بے کریں گے؟ تو چنانچہ پوری کی پوری اسلامی بینکاری اس وقت جو ہے وہ بے پر موجود ہے، اور مشارکہ جو ہے یا مضاربہ ہے وہ صرف ڈپازٹ لینے کی حد تک ہے. آگے قرضے، آگے سرمایہ جو فراہم کرنا اس کی بنیاد نہیں ہے. اب میں جو 2-3 لفظ بولتے بولتے میں درمیان میں رکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرضہ دینا جو ایک ایسا فنکشن ہے، ایسی ایکٹیویٹی ہے، اس کے اوپر قرضے دینے والا ایک پائی بھی اضافی نہیں دے سکتا، وہ سود ہو جائے گا. قرض جب بھی دینا ہے وہ قرض حسن ہوگا، بغیر کسی چارج کے ہوگا، یہ پکی بات ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اگر میں آپ کوئی لینا چاہتے ہیں بینک سے فائنانسنگ تو قرضہ لیں گے؟ نو، بینک قرضے نہیں دیتا. اس لیے نہیں دیتا کہ وہ پھر قرضہ دے گا تو کوئی کما نہیں سکتا. تو پھر بینک کیا کرتا ہے؟ بینک ہمیں فائنانس کرتا ہے بائی وے آف ٹریڈنگ، وہ بے کرتا ہے. تو بے کی اب 2 چیزیں ہیں اس کی اوور آل. بے ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو کارپس ہے، جس کو عین جو 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 چیز ہے وہ خرید کے بیچی جائے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایسی چیزیں، ایسے ایسٹ جو نان کنزیومیبل ہیں، استعمال کے ساتھ وہ ختم نہیں ہوتے، ان کی پوری حیات تقسیم نہیں ہوتی، تو ان کی جو بینیفٹ دینے کی جو ایک طاقت ہے، یوزفرٹ جو ہے، وہ کرائے پہ دیا، جس کو ہم اجارہ یا لیز کہتے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں یہ بے جو وسیع معنوں میں ہے، وہ اس کا مطلب ہوا کہ بینک یا چیزیں خرید کے مجھے ایکوپمنٹ چاہیے، بینک ایک وہ خریدے گا اور پھر مجھے دے گا. اسی طرح اگر بینک کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو نان کنزیومیبل ہے، اور تو بینک اس کا اونر بنے گا اور اس کا رسک اور ریوارڈ کا مالک بنے گا. تو رسک بینک کا ہوگا اور ریوارڈ ان دی فارم آف ٹیکس رینٹ وہ لے سکتا ہے. تو چنانچہ ہمارے بینکوں نے جو اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے جو بینک ہیں، اسلامی بینک جو ہیں، انہوں نے یہ جو احل اللہ البیع والا جو اپنایا، اس میں جو فائنانسنگ سائیڈ ہے، یعنی ایک ڈپازٹ لینے کی سائیڈ اور دوسرا فائنانسنگ سائیڈ،
جو فائنانسنگ سائڈ جو ہے اس میں جس ماڈل کو اپنایا اس میں بے یعنی بے کی دونوں فارم کے ایک جو ایسٹ ایک جو چیز ہے وہ خرید کے آگے بیچنا ہے، وہ جس طرح کا بھی وہ چیز ہو، مثلا ٹیکسٹائل مل ہے تو یارن چاہیے تو بینک یارن خرید کے دے گا، اسی طرح اگر کوئی کسان ہے اس کو فرٹیلائزر چاہیے تو بینک فرٹیلائزر خرید کے اپنا پروفٹ لگا کے آگے دے گا۔ اچھا اگر اس کے ہٹ کے اگر کوئی ایسی چیز ہے جو قابل استعمال ہے یعنی وہ لیز کے طور پر دی جا سکتی ہے تو اس صورت میں بینک وہ پرچیز کرے گا، پھر اس کا اونر بنے گا، اونر بن کے اس کو جس طرح میرا گھر ہے میں کرائے پہ دیتا ہوں اس طرح اس کو کرائے پہ دے گا۔ تو موجودہ اسلامی بنکاری کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے۔ جی تو تو اس وقت یہ جو مطلب یہ سٹائل ہے بینکس کا، اور جی آگے اب میرا خیال میں بشیر اللہ صاحب انٹیکٹ ہے، وہ اگر پریزنٹیشن پوری کرے مختصراً ہے کہ کیا ہم بینکوں سے تجارتی قرضے لے سکتے ہیں یا اس قسم، جی جی کرا تو دیں بالکل جی بشیر اللہ صاحب اگر پریزنٹیشن شروع کرے جی ٹائم کتنا ہے ابھی؟ ہاں جی ہے کوئی ابھی 20 ہے منٹ۔ انشاءاللہ۔ جی کچھ سوالات بھی آئے ہیں، آخر میں آپ وہ سوالات کے دیکھیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام بصیر اللہ ہے، جس طرح سر نے تعارف کیا۔ ایوب میڈیکل کالج سے جمعیت کا رکن رہا ہوں اور خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں جنرل سرجری کا ٹریننگ ہے اور پیما کے ٹی ایچ کی ذمہ داری ہے۔ میں سیکنڈ ٹائم شریک ہو رہا ہوں اور فرسٹ ٹائم پریزنٹیشن دے رہا ہوں، تو جو اچھی نیک اور خیر کی کوئی بات ہو تو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور اگر کوئی کمزوری ہو یا کوئی کوتاہی ہو تو میری ذاتی ہوگی، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ آج کے اس گروپ ڈسکشن کا موضوع ہے ضمیمہ نمبر 1، جس کا مرکزی مضمون کیا تجارتی قرضوں پر سود جائز ہے۔ 24 صفحات پر مشتمل کتاب کا یہ حصہ ان 8 خطوط کا مجموعہ ہے جو کہ سابق ایڈیٹر جنرل حکومت پاکستان جناب سید یعقوب شاہ صاحب اور اس کتاب کے مصنف مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ علیہ کے درمیان مراسل طے پائی تھی۔ میری کوشش ہوگی کہ سید یعقوب شاہ صاحب کے سوالات کو مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کروں، جبکہ مولانا محترم صاحب کے جوابات ان کے الفاظ میں تشریح کروں تاکہ وقت بھی ضائع نہ ہو اور مقصود بھی حاصل ہو۔ شاہ صاحب نے پہلے خط میں 2 سوالات اٹھائے ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ ان کے علم کے مطابق یورپ میں تجارت کے لیے قرض لینا بہت جدید رواج ہے، جبکہ اس سے پہلے یا تو نجی سرمایہ سے یا پھر مزاربت کے ذریعے تجارت ہوا کرتی تھی، جبکہ زمانہ جاہلیت میں جو ربا کی مثالیں اس کتاب میں موجود ہے ان سے یہ واضح نہیں ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب میں تجارتی سود کا کیا رواج تھا۔ اس سوال کے جواب میں مولانا محترم لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں تجارتی سود کا ہونا یا نہ ہونا صراحتاً تو کسی کتاب میں نہیں لکھی گئی ہے، البتہ یہ ذکر ملتا ہے کہ مدینہ کے اندر زراعت سے وابستہ افراد یہودی سرمایہ داروں سے سود پر قرضہ لیتے تھے اور یہودیوں کے آپس میں بھی سودی لین دین کا رواج تھا، اور یہاں تک کہ قریش کے لوگ جن کا شعبہ معاش تجارت ہوا کرتا تھا وہ بھی سود پہ قرضہ لیتے تھے۔ اسی خط میں دوسرا سوال شاہ صاحب نے یہ کیا ہے کہ ربا الفضل کے احادیث تحریم سود کی آیت قرآن یعنی سورہ بقرہ کے نزول سے پہلے کی ہیں۔ کون کون ہے آپ کے ساتھ؟ اچھا بہت کیسے ٹھیک ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ وہ بلال سے ملے ہو؟ ہیلو ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے بشیر اللہ صاحب؟ اسی خط میں دوسرا سوال شاہ صاحب نے یہ کیا ہے کہ ربا الفضل کی احادیث سود کی آیت قرآن یعنی سورہ بقرہ کے نزول سے پہلے کی ہیں، کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ ربا الفضل قرآن حرمت اور قرآن وعید کا حامل نہیں؟ تو اس سوال کے جواب میں مولانا محترم لکھتے ہیں کہ ربا الفضل کی احادیث سورہ بقرہ کی آیت حرمت سود سے پہلے کی ہے، مگر سورہ آل عمران کی آیت حرمت سود کے بعد کی ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت سے قرآن کا یہ منشا واضح ہوتا ہے کہ سود ایک برائی ہے جس کا مٹانا پیش نظر ہے، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماحول تیار کرنے کی خاطر معاشی معاملات میں وہ اصلاحات فرمائی تھی جن کے لیے ربا الفضل کا عنوان تجویز کیا گیا ہے،
ان احادیث میں صاف طور پر لفظ ربا استعمال ہوتا ہے اور ممانعت اس کی حرمت پر دلالت کرتے ہیں۔ دوسرا خط ہے، دوسرے خط میں سائل پوچھتا ہے کہ سود کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر جو وعید آئے ہیں وہ شاید کسی اور گناہ کے حوالے سے ہو، اسی لیے علماء کرام کو قیاس سے کام نہیں لینا چاہیے، اور جب تک یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ سود کا یہ قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عام لوگوں کے درمیان موجود تھا، اس کو ربا کی تعریف میں شامل نہ کیا جائے۔ اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ جناب والا کے پہلے خط میں تجارتی سود کی رواج درج ذیل قیاس کی وجوہات سے کیا گیا ہے۔ نمبر 1، مدینہ کے زراعت پیشہ لوگ یہودیوں سے محض اس لیے قرض لیتے تھے کہ وہ نادار اور حاجت مند تھے، وہ جدید دور کی مشینری یا زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے نہیں لیتے تھے، اسی لیے اس کو تجارتی قرض نہ کہا جائے۔ دوسرا قیاس کہ عرب کے یہودی آپس میں سود کا لین دین کرتے تھے، اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ان کا قرض تجارتی غرض سے ہوا کرتی تھی، بلکہ ممکن ہے کہ حاجت مندوں کو ان کی نجی ضروریات کے لیے روپیہ قرض دے کر اپنا کام چلاتے تھے۔ اور تیسرا یہ کہ قریش کا پیشہ تجارت تھا، لیکن ان کا قرض تجارت کی غرض سے نہیں تھا، بلکہ تجارت یا تو نجی سرمایہ سے اور یا پھر مضاربت سے ہوتی تھی، کیونکہ جو کاروان قریش بیچتے تھے ان میں سب لوگ حصہ لے سکتے تھے، 1 دینار کیوں ہو چاہے آدھا دینار کیوں نہ ہو۔ اس خط کے جواب میں مولانا سید ابوالعلا مودود رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے سوال سے میں جزوی اتفاق کرتا ہوں کہ جس چیز کی حرمت کی تصریح قرآن میں نہ کی گئی ہو اس کو وہ درجہ نہیں دینا چاہیے جس کی صراحت قرآن میں کی گئی ہو، لیکن ربا کے معاملے میں جو وضاحت آپ کر رہے ہوں وہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ آپ کی استدلال کی بنیاد 2 باتوں پر ہے۔ نمبر 1، ربا سے مراد لازماً معاملہ قرض کی وہی صورت لی جانی چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رائج تھی، اور دوم یہ کہ تجارتی سود کا رواج اس زمانے میں نہ تھا اور صرف حاجت مند لوگ ہی سود پر قرض لیا کرتے تھے، اس لیے صرف دوسری صورت تحریم کی ضد میں آتی ہے اور پہلی اس چیز سے خارج ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ پہلی بات اس لیے بلکہ تا قیامت ہر مسئلے اور ہر معاملے کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ صرف اسی وقت کی ربا کسی قسم کے لیے ممانعت نہیں تھی، بلکہ ربا کا ہر وہ صورت جو کسی بھی زمانے میں ہو اس کی ممانعت کا حکم ہے۔ یا بالفاظ دیگر قرآن نے مطلق ربا کو حرام کیا ہے، اس کی کسی قسم کو نہیں، اور نہ اس کو حاجت مندی اور ناداری اور شخصی ضروریات کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ جیسے شراب کی ممانعت اس کے نشاور خصوصیت کی وجہ یا اس کی بنیاد پر حرام کیا ہے، نہ کہ وقت کے مناسبت سے کسی اویلیبلٹی یا شراب کی فلیور یا کسی صورت سے۔ آپ کی دوسری بات اس لیے غلط ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی کسی کاروبار کی شروعات کے لیے حاجت مندی کی صورت میں قرض لے، بلکہ اکثر تو بغیر حاجت مندی کے بھی سودی قرضوں کا لین دین ہوتا ہے، جیسے کہ کاروبار بڑھانے کے لیے یا گھر بنانے کے لیے یا بچوں کی شادی کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ ان صورتوں میں کسی پر ممانعت ہوگی اور کس پر نہیں ہوگی، اس لیے ہر وہ قرض لین دین جو راس المال سے بڑھ کر مقصود ہو وہ ربا اور تحریم کے زمرے میں آتی ہیں۔ تیسرے خط میں سید یعقوب شاہ صاحب سوال کرتے ہیں کہ جیسا جناب نے فرمایا تھا میرے استدلال کی بنیاد 2 باتوں پر ہے، ایک یہ کہ ربا سے مراد لازماً قرض کی وہی صورت لی جانی چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رائج تھی، اور دوسری یہ کہ تجارتی سود کا رواج چونکہ اس زمانے میں نہ تھا اس لیے سود کی یہ صورت قرآنی حکم تحریم میں نہیں آتی، لیکن اسی تصنیف میں آپ نے فرمایا قرآن جس زیادتی کو حرام قرار دیتا ہے وہ ایک خاص قسم کی زیادتی ہے، اس لیے اسے ربا کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اہل عرب کی زبان میں اسلام سے پہلے بھی معاملے کی ایک خاص نوعیت کو اس اصطلاح نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور چونکہ ربا ایک خاص قسم کی زیادتی کا نام ہے۔ اب جہاں دوسری بات کا تعلق ہے کہ آیا زمانہ جاہلیت کے عربوں میں تجارتی سود واقعی رائج تھا کہ نہیں، اس کے متعلق جناب فرما چکے ہیں کہ یہ بات صراحت کے ساتھ کسی کتاب میں نہیں لکھی گئی، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ایسے سنگین معاملے میں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت سزا مقرر کی ہے قیاس پر عمل نہ کرنا چاہیے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے اصل حالات معلوم کرنے چاہیے۔
مزید سوال کو بڑھاتے ہوئے شاہ صاحب پوچھتے ہیں کہ سودی قرض کے دو اقسام ہیں، ایک غیر نفاور ذاتی ضروریات کے لیے اور اضطراری قسم کے قرض ہی لیے جاتے تھے۔ ایسے قرض لینے والے لوگوں کو مہاجن اکثر لوٹتے تھے اور ان کو بچانا ضروری تھا، اس لیے ربا حرام ہوا۔ ایسے سود کی جتنی بھی مذمت کی جائے درست ہے اور اس کے مجرموں کے لیے جس قدر سخت سزا تجویز کی جائے بجا ہے۔ اس کے برخلاف دوسری قسم جو نفاور قرض ہیں، قرض جن کے لیے کہ لینے والے نفاور کاموں میں لگاتے ہیں اور ان پر سود جائز ہونا چاہیے، ایسے سود دینے والے اور لینے والے دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب کا سوال ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ میرے خیال ناقص میں ہمیں سود کی نفاور اور غیر نفاور ان دونوں صورتوں میں تفریق کرنی چاہیے اور پہلی کو جائز اور دوسری کو ممنوع ہونی چاہیے۔ مزید وہ پوچھتے ہیں کہ میں یہ سوالات ان تین وجوہات کی بنیاد پہ پوچھتا ہوں۔ ایک یہ کہ لاکھوں مسلمان آج کل تجارتی سود کے لین دین سے منسلک ہیں اور جو الٹرنیٹ طریقے آپ نے بتائے ہیں وہ قابل عمل نہیں ہیں، اور چونکہ دوسرے نبی نے آنا نہیں ہے اس لیے علماء کرام کو سختی کے بجائے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر کے مصداق آسانیاں پیدا کرنی چاہیے اور معاشی معاملات میں ضرورت سے زیادہ سختی نہیں برتنی چاہیے۔ اور تجارتی سود بعض حالات میں بعض لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اکثر اوقات فائدہ مند ہی ہے اور اس کا نفع اس کے نقصان سے بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کی منائی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آج کل فوجی ضروریات کے لیے اس قدر روپے کی ضرورت پڑتی ہے کہ بوقتی جنگ قرض کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے کہ میری سرکاری نوکری کے دوران ایک جنرل پروویڈنٹ فنڈ جمع کیا ہے اور اس پر کافی رقم سود کے مجھے ملے ہیں، کیا یہ ممنوع ہے اور اس کا میں کیا کروں؟ اس سوال کے یا اس خط کے جواب میں مولانا محترم لکھتے ہیں کہ بے شک میں نے یہ لکھا تھا اور اب بھی یہی کہتا ہوں کہ قرض پر جس نوعیت کی زیادتی کو عرب میں ربا کہا جاتا تھا، قرآن میں اسی کو حرام کیا گیا ہے، لیکن آپ اس بات کو جس معنی میں لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرض کی جو قسمیں عرب میں اس وقت رائج تھیں صرف انہی میں قرآن نے اصل سے زیادہ لینے کو حرام کیا ہے، حالانکہ میں نے اور تمام فقہاء اسلام نے بالاتفاق قرض کی نوعیت کا نہیں بلکہ زیادتی کی نوعیت کا استنباط کیا ہے۔ اور اس کی مثال مولانا صاحب نے دیا ہے کہ جیسے شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو صرف اسی وقت موجود اور اسی وقت کے فلیور کے شراب کی ممانعت کا حکم نہیں کیا گیا، بلکہ تا قیامت کسی بھی قسم اور کسی بھی فلیور کے شراب کی ممانعت مقصود و مطلوب تھی جس میں مشترک صفت نشاور ہونے کی تھی۔ اس طرح ہر وہ قرض یا لین دین جس میں راس المال سے زائد یعنی ربا کا خدشہ ہو اس کی حرمت اور ممانعت کا حکم ہے۔ آپ حاجت مند کی شرط قرآن میں نہیں پاتے بلکہ باہر سے لاتے ہیں، اور یہ شرط بڑھانے کے لیے جو دلیل آپ پیش کرتے ہیں اس سے بہت بڑی اصولی قباحت یہ واقع ہوتی ہے کہ ایک سود ہی نہیں قرآن کے سارے احکام ان حالات و معاملات کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں جو عرب میں اس کے نزول کی وقت پائے جاتے تھے۔ مولانا محترم مزید کہتے ہیں کہ میں نے پچھلے جو خط میں عرض کیا تھا کہ اس زمانے کے لوگ ہر قسم کے قرض کو ہی سمجھتے تھے، خواہ نادار لے یا مالدار، خواہ ذاتی ضروریات کے لیے لے یا کاروباری ضروریات کے لیے۔ یہ میرا قیاس سے اور اس بنیاد پر ہے کہ میری نگاہ سے قدیم زمانے کی تحریروں میں کبھی قرض کے اقسام قرض لینے والے کی حالت یا قرض کے لحاظ سے نہیں گزرے، حالانکہ انسان ہر زمانے میں قرض مختلف اغراض کے لیے لیتا رہا ہے اور قرض لینا صرف نادار لوگوں تک کبھی محدود نہیں رہا۔ اور مزید وہ ان کے ذاتی سوال کے حوالے ماشاء اللہ کافی واضح ہوئی آپ کی طرف سے یہ جو سوالات اور جوابات کا حصہ تھا، جزاک اللہ۔ اس کی آپ کے پریزنٹیشن سے ریلیٹڈ ایک ہے ڈاکٹر طاہر اقبال صاحب نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، اور محترم امان الحق صاحب نے بھی ایک چیٹ میں لکھا ہے کہ اس طرح تو 50% ریونیو ہے it is drained by the private banks۔ کچھ سوالات بھی رہتے ہیں تو چند منٹ ہیں ہمارے پاس۔ محترم پروفیسر محمد ایوب صاحب ان سوالات کا اور چیٹ میں، اور طاہر اقبال صاحب نے ہاتھ اٹھایا ہے، تو اب آخری حصہ ان کے لیے ہے۔ جی طاہر اقبال صاحب۔ جی ڈاکٹر طاہر صاحب۔
کوئی اور جو بھی جی ہیں امان صاحب، سوال؟ امان الحق صاحب. ہاں کوئی اور سوال؟ جو پھر ابھی امان صاحب بھی نہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا نام ڈاکٹر امان ہے، مردان میں ایز آرتھوپیڈک سرجن کام کرتا ہوں سر. سر مجھے اس بات کی کلیریفیکیشن چاہیے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو اسلامی بینکنگ سسٹم ہے، جو اس کے علاوہ دوسرا جو پہلے بینکنگ سسٹم ہے اس میں مثال کے طور پر اگر آپ کو 10 لاکھ روپے کا قرض چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو 10 لاکھ روپے قرض دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ نے 10 سال میں فار ایگزامپل یہ ریٹرن کرنا ہے اور 13 لاکھ روپے آپ نے جمع کرنے. تو وہ اس کے حساب سے جو ہے نا وہ سود کنسیڈر ہوتا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو اسلامی بینکنگ سسٹم ہے، لوگ گاڑی وغیرہ کے لیے قرض لیتے ہیں تو 10 لاکھ روپے کی گاڑی لے کے وہ آپ کو 13 لاکھ روپے پہ دیتے ہیں اور آپ نے وہ قرض اس کو 10 سال میں ریٹرن کرنا ہے. تو سر دونوں کی سٹیٹس تو سیم ہی رہتی ہے، صرف وہ اوپر سے مطلب ہے کہ ایک اس میں کہتے ہیں کہ یہ آپ نے جو 3 لاکھ روپے ایکسٹرا دینے ہیں تو یہ ایک قسم کی اس کی اجارہ ہے کہ آپ نے 10 سال تک اس کا اجارہ دینا ہے. جب 10 سال میں آپ کا قرض پورا ہو جائے گا، آپ ہمیں 10 لاکھ روپے واپس کر دیں گے تو یہ گاڑی پھر آپ کی ہوگی اور پھر آپ سے ہم اجارہ نہیں لیں گے. تو سر دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ پھر ایک کو کیوں اسلامک کہتے ہیں، دوسرے کو کیوں نان اسلامک جی کہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا اہم سوال یہ کیا، اور اس میں جو اصل بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں نا قرض کی، تو وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے، کیونکہ قرض جو بھی ہے اس کے اوپر ایک پیسہ بھی وہ ربا ہے. تو اسلامک بینکس تو قرض نہ وہ اگرچہ دینا چاہیے اس کو، لیکن وہ دیتے نہیں ہیں. تو اس لیے جب ہم اسلامی بینک سے کوئی بھی کاروبار کوئی کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان سے کچھ لینا چاہتے ہیں، تو قرض نہیں دیتے. پاکستان میں ایٹ لیسٹ کوئی بینک نہیں ہے جو قرض دیتا ہو. تو پہلا فرق تو یہاں سے آئے گا. تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ بینکنگ اگر اسلامک کرنی ہے تو اس میں منی ارننگ منی جو ہے وہ پروہیبٹڈ ہے. یعنی بینکس ول فرسٹ ہیو ٹو ٹرانسفارم منی انٹو ریئل گڈز اینڈ سروسز. تو ریئل گڈز اینڈ سروسز اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ ریئل بزنس کریں گے اور اس سے پروفٹ کمائیں گے. اب پروفٹ کی شکلیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ نے کوئی گاڑی خریدنی ہے تو وہ خرید کے دیں گے. ہمارے ہاں چونکہ انفلیشن ہے تو اس لیے گاڑی صرف لیز پہ دیتے ہیں، ورنہ ملیشیا اور ادھر یو اے ای اور ادھر میں گاڑی وہ مرابحہ یعنی سیل کی بیس پر بھی دیتے ہیں. فرض کیا وہ 10 لاکھ ریال میں انہوں نے گاڑی خریدی اور 11 لاکھ میں بیچ دی. تو اس طرح یہ باقاعدہ فرق کیا ہوا اسلامک بینکاری اور سودی بینکاری میں. یہ میں تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں، اگر کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہ غلط ہے. وہ یہ ہے کہ اسلامک بینکس جو کیش ہے اس کے پاس، جو اپنا اس کا پیڈ اپ کیپٹل یا میرا آپ کا جو سرمایہ ہے اس سے جو بھی کاروبار کرے گا اور اسی طرح منی آگے دے گا اور اس پہ کچھ کمائے گا، منی ارننگ منی، تو وہ انٹرسٹ ہوگا. تو اسلامک بینک پھر کیا کرتے ہیں؟ 2 طریقے کار کرتے ہیں. اگر ایسی کوئی چیز ہے جو نان کنزیومیبل ہے، یعنی اس کو عربی میں ہم مستحلق کہتے ہیں، یعنی جس کو استعمال کے ساتھ وہ اس کا اپنا کارپس قائم رہتا ہے، اگرچہ ڈیپریسیشن ہوتی ہے جیسے گھر ہے، گاڑی ہے، تو اس کو بینک لیز پہ دیتا ہے جس کو اجارہ کہتے ہیں. اب پرابلم یہ ہوا سر جو آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ کرایہ اس کا اور سودی بینک کا جو انٹرسٹ ہے وہ برابر ہیں، تو کیا ہوا؟ میرے خیال میں یہی سوال ہے نا آپ کا. جی سر. تو جی اس سر. میں جی سر یہی سوال ہے نا کہ دونوں یہی میں صرف سوال ہے. نام چینج کر دیے، باقی دونوں منافع کما رہے ہیں، جی اصل پہ منافع زیادہ دیکھیں، لے رہے ہیں زیادہ. جی پہلی بات تو یہ سمجھ جائیں کہ جب بھی بے کرنی ہے، بے اللہ نے حلال کی ہے اور اگلی بات پھر کہا ربا حرام کیا ہے، تو بے میں پروفٹ لینا تو جائز ہے. بے کی ہی اس لیے جاتی ہے کہ پروفٹ لینا ہے. تو اصل چیز یہ ہے میرے اور آپ سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کانٹریکٹ یا جو بھی لین دین ہو رہا ہے اس کی نیچر کو، اس کی نوعیت کو سمجھنا ہے. اگر وہ خرید و فروخت ہے تو اس پہ پروفٹ لینا ہے. اب پرابلم سمپل یہ ہوا جو اصل میں وہی بنیادی وجہ بنی کہ
ہم نے ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اس سودی نظام کو منع کیے بغیر، حرام قرار دیے بغیر، قانوناً اس سے روکے بغیر ہم نے اس کے اندر ایک یہ کام شروع کر دیا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے اسلامک نام کے جو بینک ہیں وہ بھی اسی طرح اپنی پرائسنگ کرتے ہیں جس طرح دوسرا بینک کرتے ہیں. فرق صرف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب یہ جو جانور ہے اس کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیا تو جائز ہو گیا. تو تھیوریٹیکلی یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مسئلہ کہ اس کا پروفٹ وہ کیوں ہے، وہ اس کا ایسا ہونا نہیں چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں بینچ مارک ریٹ بینکوں کا، کہ کیا بینچ مارک ہے پرائسنگ کرتے ہوئے. اسلامک فائنانس میں، اسلامی بینکاری میں بینچ مارک کا تعلق بھی ریئل سیکٹر سے ہونا چاہیے. یعنی جس طرح حقیقی جو ریئل کاروبار ہے اس میں جو پروفٹ کی ریٹ ہے مختلف منڈیوں میں، مارکیٹوں میں کیسے ہے، ریٹ کیا ہے، کاروبار ہوتا ہے. ہر سیکٹر کا اپنا کاروبار ہے. کپڑے کے سیکٹر کا اپنا کاروبار ہے، سیمنٹ کے سیکٹر کا اپنا کاروبار ہے. ہر سیکٹر میں جو ہے اس کے مطابق اسلامک بینکوں کو ریٹ رکھنا چاہیے. لیکن چونکہ دونوں سسٹم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور یہی خدشہ مولانا مرحوم نے وہ ظاہر کیا تھا، اور وہی ہوا کہ اس کو منع کیے بغیر جب اس میں اسلام کا وہ جو چیپیاں لگائی گئی تو اس میں بظاہر ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیگلی یہ ہو گیا کہ جی یہ ہم نے جو ایک چیز خرید کے ہم بیچتے ہیں اور یا خریدتے ہیں بینک، تو یہ پروفٹ ہمارا جائز ہے. تو دوسرے لفظوں میں اس مختصر ٹائم میں جو سوال یہ ہے کہ اگر منی ارننگ بنی ہوگی تو وہ سود ہے، اور اگر منی کو پہلے ٹرانسفارم کر کے چیز میں، ایسٹ میں، ریئل جو گڈز اینڈ سروسز ہیں وہ لا کے پھر اس پر اس کو آگے بیچا جائے گا تو وہ پروفٹ جائز حد تک ہو جائے گا. اب رہا مسئلہ کہ وہ پروفٹ کا اس کے برابر کیوں ہے، یہ ٹیکنیکلی ہم آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن شریعت اس سے منع نہیں کرتی. وہ بڑی واضح سی بات ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ کاروبار کر رہا ہے، اس کاروبار میں ایک مارکیٹ میں سارے لوگ ایک خاص ان کا ایک ریٹ ہے، تو ایک شخص جو اسلامک وے سے کاروبار کر رہا ہے وہ کہتا ہے جی میں اگر کاروبار کر رہا ہوں تو اس پروفٹ کمانا بھی میرا حق ہے. یہاں حق یا حق نہ حق کی بات نہیں ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کیپٹل ہے نا وہ پورا حاوی ہے. پھر ریگولیٹر پورے کا پورا سسٹم اس کو زیادہ فیور دے رہا ہے. اس وقت بڑی عجیب بات ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی شاید میں نے کہا تھا کہ بینکوں میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ قرض ہے. ٹھیک ہے. باقی جو انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہیں جو اسلامک بینکوں میں وہ مداربہ کی بیس پہ ہیں. باقی یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے یہ قرض ہے، اس کے اوپر اصولی طور پر کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اسلامی بینکوں سمیت باقی سارے بینک جو ہیں وہ ایمفیسائز کرتے ہیں، لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں. تو میرے اور آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ سے وہ کاروبار کر کے کوئی 17% پروفٹ، رسک فری پروفٹ کما رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، گورنمنٹ کو لون دیتے ہیں جس پر کوئی رسک نہیں ہے ٹی بل کے ذریعے، اور اتنا ہائی دنیا میں اتنا ریٹ اس وقت اور کہیں نہیں ہے جتنا ہمارے ہاں ہے تقریباً، شاید میرے نالج کے مطابق. تو یہ لون ہے. اب لون کے اوپر اسلامک بینک جو ہے وہ ٹی بل نہیں خرید سکتے لیکن دوسرا بینک خریدتا ہے. تو اب اسلامک بینک کیا کرے گا، اس لون کو، اس کیش کو کسی نہ کسی طریقے سے ایسی چیز میں بدلے گا یا ایسے ایسٹ میں بدلے گا جس میں ریئل گڈز اینڈ سروسز شامل ہیں. تو اس کے لیے پھر وہ جو تمسکات ہیں جیسے شیئرز ہیں کمپنیوں کے، جوائنٹ سٹاک کمپنیز کے شیئرز ہیں، یا آج کل جو ایک نیا ہے سکوک ہیں، سک کا جو پلورل ہے وہ سکوک ہیں، یعنی انسٹرومنٹ جو ہیں. سک یا سکوک جو ہیں بیسیکلی یہ ایک انڈر لائن کانٹریکٹ ایک دوسرا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ایک کچھ ڈاکومنٹ ہیں، اور وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ریٹ کیا ہے. انڈر لائن ڈاکومنٹ اگر اجارہ ہے تو اس کا ریٹ جو ہے وہ لیز ہوگا. جس طرح ہمارے ہاں جو اس وقت سکوک گورنمنٹ آف پاکستان کے اجارہ سکوک ہیں، وہ مثلا موٹر وے پر ہیں، وہ چشمہ رائٹ بینک کینال کے ہیں، وہ ایئرپورٹ جو ہیں اس کے ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ گورنمنٹ وہ سکوک ہولڈر کو وہ لیز پہ دے رہی ہوتی ہے، اور وہ پھر لیز کا جو رینٹ ہے، جو رینٹل ہے، وہ سکوک ہولڈر کو ملتا ہے.
تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہوا کہ ٹیکنیکلی جو پروفٹ اگر لینا جائز ہے تو وہ اگر اس ریٹ کے برابر ہو یا کم زیادہ ہو تو شریعت اس کو الاؤ کرتی ہے. میرے خیال میں جواب. جزاک اللہ. سوالات تو اور بھی آ رہے ہیں، ٹائم پورا ہوا میرے خیال میں، تو دعا سے اختتام کریں انشاءاللہ. نیکسٹ پھر طاہر اقبال اور دیگر ساتھیوں کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ دیں گے، تو دعا کرے پروفیسر محمد اقبال. تو باقی جو کوئی ضروری سوال ہو فوری تو وہ مجھے آپ اس پہ بھیج بھی سکتے ہیں. باقی تو اللہ خیر کرے. یہ حالات اور سوالات تو واقعی ایسے ہیں. چلے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.